جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، پاکستان ہار بھی جائے تو اتنا زیادہ فرسٹریٹ نہیں ہوتا، لیکن کل ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی اپنی ہار کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس قدر فرسٹریٹ ہو رہے تھے کہ وہ پاکستانی پلیئرز کو گالی گلوچ پر اتر آئے تھے، گندی زبان اور گندی گالیاں نکالنا شروع کر دی گئی تھی۔ اصل میں معاملہ شروع کہاں سے ہوا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رضوان جن کو ہم مولوی کہتے ہیں، مطلب اتنے سادے، اتنے ٹھنڈے اور میٹھے محبت کرنے والے انسان کو اگر آپ ایسے انگلی دکھاتے ہوئے اور گالی گلوچ میں کودتے ہوئے دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے پیچھے کہانی کوئی کافی سخت ہے، ٹھیک ہے، اور کہانی ہے بھی سخت۔ دراصل پاکستان جو کہ مہمان ٹیم ہے ساؤتھ افریقہ کی، ان کی جہاں پہ عزت ہونی چاہیے تھی وہاں پہ ان کو گالی گلوچ اور بےزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے ون ڈے میچ میں جینسن نے بدتمیزی کی، گالیاں نکالی اور گندی زبان استعمال کی، جس کے حوالے سے پاکستانی پلیئرز نے اپنے کپتان کو بتایا تو کپتان نے کہا کہ ہم جو ہے وہ شریف ضرور ہیں لیکن ہم بزدل نہیں ہیں، اگر ہم سے کوئی بدتمیزی کرے گا تو پھر ہم اس کو اسی کی زبان میں جواب دیں گے، ہم لوگوں کی عزت کریں گے لیکن اگر کوئی ہماری بےزتی کرے گا تو ہم اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے، اور آئندہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کریں گے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ ایسا ہی ہوا کچھ کہ جب دوسرے ون ڈے میچ میں جنوبی افریقہ نیچے لگی ہوئی تھی اور 26ویں اوور میں جب حارث روف اچھی بولنگ کر رہے تھے، انہوں نے ایک زوردار باؤنسر کیا کلاسن کو آیا غصہ، انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی، گندی گالیاں اور گندی زبان استعمال کی، تو حارث روف کا آپ کو ویسے ہی پتہ ہے بڑے بھڑکیلے بھی ہیں، اور وہ آگے ہوئے جب ان کے بیچ میں تکرار ہوئی تو حد سے گزرنے لگے۔ کلاسن کچھ ایسی باتیں جو آپ کو ہم ویڈیو میں تو نہیں نا شیئر کر سکتے، لیکن بات گالی گلوچ پر آ گئی تھی، تو پھر رضوان آ گیا، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ پہلے تو وہ گئے کپتان اپنا امپائر کے پاس، انہوں نے اس سے پہلے امپائر کو بتایا کہ یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، اگر آپ نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہم سمجھائیں گے اور پھر ہمیں نہ کہنا، ٹھیک ہے، لیکن امپائر کی بات انہوں نے مانی نہیں۔ تو ہوا کیا، جب ایسا ہوا تو رضوان درمیان میں کود پڑے، تو آگے سے کلاسن اور ملر نے کہا کہ بھئی ہم آپ سے تو بات ہی نہیں کر رہے، آپ کیوں ادھر آگے بڑھ گئے؟ اس نے کہا جی نہیں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹیم ہے نا یہ میری ہے اور میں کیپٹن ہوں، اور ایز اے لیڈر میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنے وائس کو پروٹیکٹ کروں، تو جو بھی ان کی طرف آئے گا وہ سب سے پہلے مجھے فیس کرے گا، ٹھیک ہے، تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ میرے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، گالی گلوچ کرے، اور انہوں نے ایسی انگلی بھی کی اور اسے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بندے دا پتر بن جا نہیں تو میں تیری ناساں باندھ دینی، تو اس ٹائپ کا تو بات اچھی خاصی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی، اور بعد میں پھر پاکستان پر الزام بھی لگایا گیا۔ ساؤتھ افریقن میڈیا جو ہے انہوں نے کہا کہ جی اتنی زیادہ ریورس سوئنگ تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں ساؤتھ افریقہ میں جتنی پاکستانی بولرز کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنی ہار کو جو ہے نا وہ ایک وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بری پرفارمنس کو چھپانے کے لیے حریف ٹیم پہ کیچڑ اچھالنا سب سے بہترین مشغلہ ہوتا ہے میڈیا کا، تو وہی ساؤتھ افریقہ نے بھی کیا، لیکن خیر پاکستان اچھا کھیلا، پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، وہ اپنی ہار کو چھپانے کے لیے جو بھی بولیں اسے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ حارث رؤف کے لیے رضوان کا سے لڑنا ایک اس بات کا بھی جو ہے وہ آپ کو ثبوت دیتا ہے کہ ٹیم یونائٹڈ ہے، لوگ ایک دوسرے کی وہ کیا ہے پرواہ کر رہے ہیں، اور یہی چیز ہمیں چاہیے تھی، اور انشاءاللہ پاکستان اب جو ہے وہ نمبر 1 ڈے سائیڈ بن کر دکھائے گی آپ کو 2025 میں انشاءاللہ پاکستان نمبر 1 پہ ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا رضوان کا یہ جو بیہیو تھا یہ ٹھیک تھا، غلط تھا؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں جو ہے وہ بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا حافظ۔